شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین مشلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے انوکھے اور خصوصی پروگرام جواب حاضر ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ایک مشہور و معروف سوال کے جواب پر مبنی ہے جو فروری مارچ سن 2006 کے کارسپانڈنس کلب بلیٹن کی زینت بن چکا ہے، جہاں میں بطور ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ اور سوال یہ ہے کہ سیمول کی پہلی کتاب کے 28ویں باب کی 8ویں سے 19ویں آیت کے مطابق عین دور کی جادوگرنی نے سیمول نبی کی روح کو دوسرے جہان سے جواب دہی کے لیے کیسے بلا لیا، جبکہ یہوہ الوہیم کو جادوگروں سے نفرت ہے۔ اور اگر وہ سیمول نبی کی روح نہیں تھی تو اس نے یہ کیوں کہا کہ خداوند اسرائیل کے لشکر کو کل فلسطینیوں کے حوالے کر دے گا اور سول بادشاہ کے ساتھ اس کے بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آئیے اس کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے کی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور جدید میں ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے شیطانی موکلین کے ذریعے عالم ارواح سے براہ راست رابطے کا موقع بے شمار لوگوں پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض ممالک میں کھلاڑی، سیاستدان، فنکار اور کاروباری لوگ باقاعدگی کے ساتھ اپنی پسندیدہ ارواح سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا باطل عقیدہ ہے کہ مردہ لوگوں کی روحیں زندہ اشخاص سے زیادہ عالم فاضل اور دانشور ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے نام نہاد مسیحیوں کا بھی خیال ہے کہ مذکورہ بالا حوالے میں سول بادشاہ کا ایک جادوگرنی سے مدد کی بھیک مانگنا بالکل واجب اور درست تھا۔ لیکن غور کریں کہ کیا حقیقت میں ایسا وقوع پذیر ہونا واقعی ممکن ہے؟ کیا خالق خدا کی مرضی کے بغیر دوسرے جہان سے اس زمینی سیارے پر پیغامات آ سکتے ہیں، یا یہ محض جھوٹے پیروں کی چال بازی اور جادوگروں کی شعبدہ بازی ہے؟ آئیے ان حقائق کو خدا کے پاک کلام یعنی بائبل مقدس کی کسوٹی پر پرکھیں۔ الہامی اور تواریخی حقائق کے مطابق خدا نے سول کو بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ کے طور پر منتخب کر کے اس کی عزت افزائی کی اور سیمول نبی کی معرفت تیل سے مسا و مخصوص کیا۔ سول نے انبیاء کرام کی جماعت کے ساتھ مل کر نبوت کی۔ یبیس جلاد کو رہائی دلانے کے بعد سول نے ان لوگوں کو فراخ دلی سے معاف کر دیا جنہوں نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ تاہم فلسطینیوں کے ساتھ جنگی مہمات کے دوران اس کے کردار کی خامیاں واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ جنگ سے پیشتر جب قربانیاں چڑھانے کے لیے سیمول نبی نے آنے میں دیر کی تو سول بادشاہ نے اس کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی سوختی قربانی گزران دی۔ اس طرح اس نے ظاہر کیا کہ وہ روحانی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ اس نے معافی مانگنے کی بجائے اپنی بے وقوفی کے لیے بے بنیاد بہانے تراشے، مگر سیمول نبی نے نبوت کی کہ اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی۔ پہلا سیمول اس کا 13واں باب 8ویں سے 14ویں آیت۔ اگرچہ سول بادشاہ کے احمقانہ فعل کے باوجود خدا نے فلسطینیوں کو شکست فاش دی، تاہم سول اپنے خدا کی پوری پیروی کرنے والا اچھا اور فرما بردار حکمران ثابت نہ ہو سکا۔ اس نے امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو قتل نہ کیا اور ان موٹے تازہ جانوروں کو قربانی کرنے کے لیے ساتھ لے آیا جن کی بابت خدا نے کہا تھا کہ سب کچھ نیست کر دینا۔ اس موقع پر سیمول نبی نے ایک بار پھر اسے ملامت کی کہ کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں
اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھ کو رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب 22ویں اور 23ویں آیت۔ سیموئیل نبی سول بادشاہ کے لیے غمگین تھا، تاہم خدا نے اسے اس غمگین حالت سے باہر نکالا اور نوجوان داؤد کو مسح کرنے کا حکم دے دیا جو اس کے دل کے موافق تھا۔ اور لکھا ہے خداوند یعنی یہوہ کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند یعنی یہوہ کی طرف سے ایک بری روح، عبرانی میں رواح راآ، اسے ستانے لگی۔ پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب 14ویں آیت۔ ماہ بعد اگرچہ ساؤل بادشاہ کو ایک عام گڈریے داؤد کے بربط بجانے کے باعث بری روح سے سکون اور اطمینان میسر تھا، لیکن اس نے نوجوان داؤد پر بار بار جان لیوا حملے کیے اور وہ اس کے غضب سے چھپتا پھرا۔ اس دار پر گئی اور فرار کے دوران نوب کے کاہنوں نے جب نوجوان چرواہے داؤد کی مدد کی تو ساؤل بادشاہ نے تمام کاہنوں کو قتل کرایا اور ان کا شہر اجاڑ دیا۔ مگر اس کے باوجود داؤد نے عین جدی اور دشت زیف میں خدا کا ممسوح خیال کر کے ساؤل کی جان لینے سے گریز کیا۔ پہلا سیموئیل اس کا 24واں باب پہلی 7 آیتیں اور 26واں باب 6 سے 13 آیت۔ ان واقعات کے علاوہ اپنے 40 سالہ دور حکومت میں ساؤل بادشاہ کی منفی روش واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے بحث طلب واقعے میں فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ساؤل بادشاہ نے نافرمان اور باغی ہونے کے باوجود ایک اہل ایمان کی طرح خالق خدا سے رجوع کیا۔ اسرائیل کی ارض مقدسہ میں یہ 1055 قبل از مسیح کے ایام ہیں۔ سیموئیل نبی کی کتاب کے مصنفین جاد اور ناتن بیان کرتے ہیں کہ سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا، اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلبوہ میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند یعنی یہوہ سے سوال کیا تو خداوند یعنی یہوہ نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اسے کہا، دیکھ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب 3 سے 7 آیت۔ وہی ساؤل بادشاہ جس نے بذات خود جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک اسرائیل سے کاٹ ڈالا تھا، اب دشمن فلسطینیوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے زندہ خدا یہوہ الوہیم سے بغاوت کرتے ہوئے بھیس بدل کر عین دور میں رات کے وقت ایک جادوگرنی کے ہاں جا پہنچا۔ کلام الہی کے مطابق ساؤل بادشاہ نے جادوگرنی سے کہا، ذرا میری خاطر جینے کے ذریعے میرا فال کھول اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اسے کہا، دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے۔ تب ساؤل نے خداوند یعنی یہوہ کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند یعنی یہوہ کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب 8 سے 11 آیت۔ اگرچہ ہر ایک مسیحی مکتبہ فکر کا یہی خیال ہے کہ وہ سیموئیل نبی کی روح ہی تھی جس سے ملاقات کرنے کے لیے ساؤل بادشاہ نے جادوگرنی سے مدد کی درخواست کی، تاہم ان تمام باتوں سے کئی ایک سوالات اور اعتراضات جنم لیتے ہیں۔ امید واسق ہے کہ یہ باتیں درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہماری ضرور ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ مثال کے طور پر پہلا اعتراض جو میری طرف سے ہے، یہ سارے اعتراضات ہیں اور میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم نتیجہ دیکھیں گے بائبل کی روشنی میں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا۔ پہلا اعتراض ہے، کیا خالق خدا یعنی یہوہ
الوہیم کی خاموشی اور مدد کرنے سے انکار کے باوجود سول بادشاہ کا جادوگرنی سے مدد کی بھیک مانگنا جائز اور مناسب تھا۔ ملک مصر کی 430 سالہ غلامی سے آزادی کے 40 برس بعد کنعان کی ارض موعودہ میں داخلے سے قبل خالق خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کی معرفت بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسون گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند یعنی یہوہ کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا یعنی یہوہ الوہیم ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ پر تو خداوند اپنے خدا یعنی یہوہ الوہیم کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب 9 سے 14 آیت۔ بس ایک نافرمان اور باری شخص کا خدا سے خوابوں اوریم اور نبیوں کی معرفت خاطر خواہ جواب نہ پانے کے بعد توبہ کرنے کی بجائے مایوس ہو کر ایک جادوگرنی سے رجوع کرنا عقل مندی اور خدا پرستی کے بالکل منافی تھا۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ خدا تو جواب دینے سے گریز کرے اور ایک جادوگرنی اس کے لیے مددگار ثابت ہو اور اس کے مسئلے کا حل پیش کر دے۔ ایسے طرز عمل کے بعد یسایہ نبی بیان کرتا ہے کہ جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون گروں کو جو پھسپھساتے اور بربراتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 8واں باب 19ویں سے 20ویں آیت۔ دوسرا اعتراض، کیا وہ واقعی سیموئیل نبی کی روح تھی اور اس کی کہی ہوئی تمام باتیں پوری ہو گئیں؟ کلام الہی کے مطابق جب جادوگرنی نے اپنے موکل کی شبیہ میں سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے سول سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو سول ہے۔ تب بادشاہ نے اسے کہا ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے سول سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اسے کہا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب سول جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب 12 سے 14 آیت۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس موقع پر جادوگرنی یہ تو پہچان گئی کہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آنے والا شخص سول بادشاہ ہے، حالانکہ اس نے بھیس بدلا ہوا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جبہ پہنے زمین سے ابھرنے والا آدمی سیموئیل نبی ہے۔ دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ جادوگرنی نے اسے کسی انسان یا سیموئیل کی روح کی بجائے ایک برا دیوتا کہا، اور سول بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ہی تصور کر لیا کہ وہ خدا کا برگزیدہ نبی سیموئیل ہے، اور منہ کے بل زمین پر گر کر اسے سجدہ بھی کر دیا۔ سیموئیل کی کتاب کے مصنفین جاد اور ناتن اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیموئیل نے سول سے کہا تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ سول نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا یعنی الوہیم مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کے خداوند یعنی یہوہ تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند یعنی یہوہ نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند یعنی یہوہ نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند یعنی یہوہ کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند یعنی یہوہ نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔
ماسکا اس کے خداوند یہوہ تیرے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند یہوہ اسرائیل کے لشکر کو فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب 15 سے 19 آیت۔ اس گفتگو کے پیش نظر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ وہ سیموئیل نبی کی روح تھی لہٰذا اس کی کہی ہوئی تمام باتیں پوری ہوگی، لیکن بائبل مقدس کے ماہرین اور سنجیدہ قائرین بخوبی جانتے ہیں کہ اگرچہ اس برے دیوتا نے سیموئیل نبی کی باتیں دہرا کر سول بادشاہ کی توجہ تو حاصل کر لی، تاہم پہلے سیموئیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں اس کی قبل از وقت کہی ہوئی باتیں پوری نہ ہو سکی۔ یہ 19ویں آیت دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے اس آیت کا، خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ یاد رہے کہ سیموئیل کی اس نام نہاد روح کے کہے ہوئے الفاظ پایہ تکمیل کو ہو نہ پہنچ سکے، کیونکہ خداوند یہوہ نے سول بادشاہ کو فلسطینیوں کے حوالے ہرگز نہیں کیا تھا، بلکہ کلام الہی کے موافق سول بادشاہ اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا تھا۔ سیموئیل کی کتاب کے مصنفین جاد اور ناتن بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ سول پر نہایت بھاری ہو گئی اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تب سول نے اپنے سلاح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید ڈالیں اور مجھے بےعزت کریں۔ پر اس کے سلاح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا۔ اس لیے سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ سول مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ سو سول اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا سلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ پہلا سیموئیل اس کا 31واں باب اس کی 30 سے 6 آیت کا دوسرا حصہ۔ اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند یہوہ اسرائیلی لشکر کو فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ سیموئیل نبی کے الفاظ دہرانے والی اس روح کی کہی ہوئی دوسری بات بھی لفظ با لفظ پوری نہ ہو سکی، کیونکہ سول بادشاہ کے تمام بیٹے ہلاک نہ ہوئے، بلکہ سول بادشاہ کا ایک 40 سالہ بیٹا بچ گیا، اس کا نام اشبوست تھا۔ سول آل یعقوب یا بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کی موت کے بعد مرد خدا داؤد امالیکیوں کو مار مار کر لوٹا اور سکلاج میں قیام کیا۔ پھر وہ یہوہ الوہیم کی پاک مرضی سے اپنے اور ساتھیوں کے خاندانوں سمیت حبرون میں منتقل ہو گیا، جہاں اہل یہودا نے اسے مسح اور مخصوص کر کے بنی یہودا کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب پہلی آیت اور دوسرا باب پہلی سے 4 آیتیں ہیں۔ اس کے برعکس سول بادشاہ کے سپاہ سالار نے سول کے بیٹے اشبوست کو لے کر مہنائی میں پہنچایا اور اسے جلاد اور آشریوں اور یزریر اور افرائیم اور بن یامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ دوسرا سیموئیل اس کا دوسرا باب 8ویں سے 9 آیت۔ اشبوست 40 برس کی عمر میں اپنے باپ سول کے تخت پر بیٹھا، اور پھر سول کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ شروع ہوئی۔ دوسرا سیموئیل اس کا تیسرا باب 6 آیت۔ اشبوست اپنے باپ سول کے روش پر چلتے ہوئے کم و بیش 2 سال تک بزرگ داؤد کے خلاف جنگ کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد اسرائیلی سپاہ سالار ابنیر نے اپنے بادشاہ اشبوست کو چھوڑ دیا اور داؤد کے سپاہ سالار یوآب کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اشبوست کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا اٹھے۔ آخر کار اشبوست کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ انہی ایام میں اشبوست کے 2 بنیامینی فوجی سردار بھی اس کے خلاف ہو گئے، اور جب وہ اپنے بستر پر محو خواب تھا تو ان سرداروں نے داؤد بادشاہ کی ہمدردی پانے کی غرض سے اشبوست کا پیٹ چاک کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا سیموئیل اس کا چوتھا باب پہلی 7 آیات۔ آخر کار اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں بزرگ داؤد کے پاس
اکٹھے ہوئے اور سارے اسرائیل نے داؤد کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 15واں باب پہلی 3 آیات۔ تیسرا اعتراض، کیا مردے کسی زندہ شخص کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ اور دوسرے اندیکھے جہان سے کسی انسانی روح کا خدا کی مرضی کے بغیر اس پہلے جہان میں واپس آنا واقعی ممکن ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خالق خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 7 آیت۔ جب تک کسی شخص میں روح سکونت کرتی ہے اور وہ جان رکھنے کے اعتبار سے زندہ رہتا ہے، مگر جب اس پر موت واقع ہوتی ہے تو جسم مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، مگر روح قفس عنصری سے پرواز کر کے خالق خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس لوٹ جاتی ہے۔ بعض کی کتاب اس کا 12واں باب 7 آیت۔ اس حالت میں وہ شخص نہ تو ہماری آواز سن سکتا ہے اور نہ ہی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سلیمان بادشاہ بیان کرتا ہے، چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور پڑھ کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ بعض کی کتاب اس کا 9واں باب 4 سے 5 آیت اور 10 آیت۔ بائبل مقدس میں یہ تو بخوبی بیان کیا گیا ہے کہ خالق خدا عالم بالا سے زمین پر رہنے والے اپنے لوگوں کے ساتھ رات کے وقت خواب اور رویا کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 33واں باب 14 سے 18 آیت۔ لیکن یہ الہی تعلیم کہیں بھی پائی نہیں جاتی کہ اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دوسرے جہان سے کچھ دیر کے لیے کوئی انسانی روح بھی واپس آ سکتی ہو۔ انجیل جلیل میں امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی میں یہی بات سکھائی گئی تھی۔ اس تمثیل کے مطابق آئندہ جہان میں موجود امیر آدمی نے بزرگ ابراہم سے کہا تھا کہ پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے یعنی لازر کو میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہم نے اسے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب 27 سے 29 آیت۔ پھر اس امیر آدمی نے دوسری دلیل پیش کی کہ نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اسے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب 30 اور 31 آیت۔ امیر آدمی کی دوسری دلیل کو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں تو کوئی شخص خالق خدا کی گواہی دینے کی خاطر دوسرے جہان سے واپس آ سکتا ہے، تو بھی اس سے ہمارے مذکورہ اعتراض کے خلاف بیان کو تقویت نہیں ملتی، کیونکہ سیموئیل نبی مردوں میں سے زندہ ہو کر سول بادشاہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ چوتھا اعتراض، کیا جادوگرنی سیموئیل نبی کی روح کو واپس بلانے کی قدرت اور اختیار رکھتی تھی؟ بزرگ سیموئیل ایک جلیل القدر نبی تھا۔ بائبل مقدس میں اس کا نام اپنے زمانے کے راست باز اور کامل اشخاص مثلاً بزرگ نوح نبی اور راست باز ایوب کے ساتھ آتا ہے۔ مقدس تورات اور انجیل جلیل کے مطابق خدا کے برگزیدہ نبی بزرگ موسیٰ کی وفات پر ابلیس اور مقرب فرشتے میکائیل کی بہت بحث و تکرار ہوئی تھی۔ ابلیس بزرگ موسیٰ کی لاش لے جانا چاہتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے بزرگ موسیٰ کی قبر کی پرستش کو رواج دے، مگر میکائیل نے اسے ایسا کرنے سے نہ صرف روکا بلکہ خود ہی بزرگ موسیٰ کے مردہ بدن کو کہیں دفن کر دیا۔ اسی لیے کسی انسان کو اس کی قبر معلوم نہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت اور یہودا کا خط اس کی 9 آیت۔ پس اگر ابلیس بذات خود
بزرگ موسیٰ نبی کی لاش کو میکائیل فرشتے کی موجودگی میں کسی اور جگہ لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، تو ایک عام سی جادوگرنی کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ سیموئیل نبی کی روح کو خدا قادر مطلق باپ کے پاس سے واپس بلا لے؟ کیونکہ سلیمان بادشاہ کے مطابق جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح خدا کے پاس جس نے اسے اس جہان میں بھیجا ہوتا ہے واپس چلی جاتی ہے۔ واعظ کی کتاب اس کا 12واں باب 7ویں آیت۔ آئیے آج کے سوال کے جواب کا حاصل کلام دیکھتے ہیں۔ حاصل کلام میں پہلی بات ہے، اگرچہ اس روح نے سول بادشاہ کے ساتھ سیموئیل نبی کی طرح ہی گفتگو کی تھی، تاہم حقیقت میں وہ سب کچھ جادوگرنی کے موکل کا کمال تھا۔ اسی لیے جادوگرنی نے سول بادشاہ سے کہا تھا کہ ظاہر ہونے والا شخص ایک برا دیوتا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بولنے والی شخصیت سیموئیل نبی کی روح کی بجائے ایک جن تھا، تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ خدا اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور سول بادشاہ کے بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ سول بادشاہ کو خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا کہ تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، اور اب خوابوں اوریم اور نبیوں کے ذریعے کلام کرنے سے انکار سے بھی یہ بات بالکل واضح اور صاف تھی کہ سول اور اس کا گھرانہ تباہی سے ضرور دو چار ہو جائے گا۔ لہٰذا جادوگرنی کے اس موکل نے بھی کوئی نئی بات نہیں کی تھی، بلکہ محض سابقہ باتوں کو دہرایا تھا اور سیموئیل نبی کی آواز نکال کر سول بادشاہ کو دھوکہ دیا تھا۔ اس طرح کی دھوکہ دہی ابلیس اور اس کے چیلوں کے لیے معمول کی بات ہے۔ پولس رسول ہمیں ابلیس کی بابت ایک اہم جانکاری فراہم کرتا ہے کہ کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم یعنی بد ارواح بھی راست بازی کے خادموں یعنی مسیحی کلیسیا کے حقیقی پاسبانوں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ یوحنا رسول اپنی رویا بیان کرتا ہے کہ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے سینگ تھے اور اژدہے کی طرح بولتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب 11ویں آیت۔ حاصل کلام کی دوسری بات یہ بھی آپ کے پیش نظر ہے کہ خدا کی حضوری سے رد کیے جانے کے بعد سول بادشاہ کا کسی اور سے مدد طلب کرنا منفی اور گھنونا طرز عمل تھا۔ پس وہ لوگ جو ابھی تک یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سول بادشاہ نے سیموئیل نبی کی روح سے باتیں کی تھیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سراسر ابلیس کی کارستانی تھی اور سول بادشاہ کو اپنی نافرمانی کا خطر کا فائدہ نہ ہو سکا۔ بائبل مقدس میں سول بادشاہ کی اس بے باکی اور بغاوت کی حوصلہ افزائی اور تعریف و توصیف نہیں کی گئی کہ آخری وقت میں اس نے سیموئیل نبی کی روح سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ اس کے برعکس اس کی خوب مذمت کی گئی ہے۔ بائبل مقدس کا مصنف اور ماہر فقیہ عزرا کاہن بیان کرتا ہے کہ ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند یعنی یہوہ کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند یعنی یہوہ کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند یعنی یہوہ سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کو منتقل کر دی۔ پہلا تواریخ 10واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ سو اس روح کی جن کی موکل کی باتیں پوری نہ ہو سکیں، کیونکہ سول نے خودکشی کی تھی، اور خودکشی آپ سمجھتے حرام ہوتی ہے، اور اس کے بیٹے بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک بچ گیا تھا۔ سو آج کا جواب آپ نے سنا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوست
احباب کے ساتھ بانٹنے کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، اور مزید جانکاری کے لیے اس یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔